اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی آدمی ڈاکٹر ہے تو اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، کوئی پروفیسر ہے تو وہ اپنے شعبے کے تعلق سے اپنی الگ پہچان اور شخصیت رکھتا ہے. عالم ہے، درویش ہے، صوفی ہے، صاحب ارشاد کوئی شخص ہے، وہ اپنی اپنی حیثیت لوگ رکھتے ہیں. لیکن اس حیثیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیتیں بے شک الگ الگ ہیں، لیکن مالک نے رشتوں کی ڈور میں سب کو باندھا ہے. انجینئر کی بھی تو ماں ہوتی ہے نا، اور ڈاکٹر کی بھی ماں ہوتی ہے، اور ماں پروفیسر کی بھی ہے، اور وقت کا محدث ہے، مفسر ہے، صاحب علم و فضل ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے. اور اماں اس کی انپڑھ ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتی، اور اس مفتی صاحب کی جنت بھی ماں کے پیروں کے نیچے ہی ہے. یہ حضور نے نا تقدس سکھایا رشتوں کا. یہ آپ ان کو مضبوط کر لیں گے. ہم نا باہر جا کے جینا چاہتے ہیں، ہم نا اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر کسی اور کے ساتھ وقت بتا کر، کوئی اور دوست بنا کر اور جگہ جا کے راضی رہنا چاہتے ہیں. ہمیں فرمایا کہ جہاں تمہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس کو اللہ نے پسند کیا اسے میرا والد بنایا. مجھے اس گھر میں، اس خاندان میں پیدا ہونا چاہیے، چاہت میرے رب کی ہے. اللہ نے چاہا کہ یہ میری ماں ہو، رب نے چاہا کہ یہ میری بہن ہو، یہ میرا بھائی ہو، یہ میرا چچا ہو. تو جو رشتے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے وہ ہمیں کیوں نہیں پسند؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رشتہ دار برے لگتے ہیں، دوسروں کے اچھے لگتے ہیں. ان رشتوں میں تقدس لے آئیں، ہماری بہت ساری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی، اور بہت سارا جو گھٹن ماحول کے اندر آتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فلانے کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو بڑا دین کا دعوے دار بنتا ہے، اور تیرے گھر کے اندر تیری بیوی تجھ سے ناراض ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ نماز پڑھنے بھی مدینے والے نے بھیجا ہے، اور ماں باپ کی نوکری کرنے بھی مدینے والے نے بھیجا ہے. ہم نا رشتوں کے اندر وہ خوبصورتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدا کر کے دی، وہ حسن جو حضور نے دیا. حضور نہ جوڑنے کو پسند کرتے تھے، جوڑنے کو پسند کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت شوق رکھتے تھے باغبانی کا، کھیتی باڑی. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا. آج کل یہ ذوق لوگوں میں کم ہو گیا. اب نا اچھی ٹائلیں لگوانے کا شوق ہے، درخت لگانے کا نہیں. چونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میرے کمرے میں ہوا بھی نہ آئے، میں اکیلا ہی رہوں. تنہائی پسند ہو گئے، الا ماشاءاللہ اے سی اندر لگا ہو اور اٹھنا بھی نہ پڑے، ہر شہر ریموٹ کنٹرول ہی ہو. بالکل حرکت کرنا پسند نہیں کرتے، کونوں میں چھپنا پسند کرتے ہیں. یہ جو آپ لگاتے ہیں نا باغ، پھل پھول، یہ صرف آپ کو خوشبو نہیں دیتے، یہ معاشرے کو سرسبز کرتے ہیں، یہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو روشن کرتے ہیں، یہ آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری نے بڑے ذوق سے باغ لگایا، بڑا خوبصورت سجایا سوارا، بڑے چرچے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دی. ہم نے تو تقریریں سنی ہیں نا، اور قرآن و سنت سنا ہے لطف لینے کے لیے، چلیں یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن صحابہ کے پاس جو چیز آ جاتی تھی وہ عرف آخر تھی. وہ کہتے تھے عمل کے لیے آئی، عمل کے لیے، اس پہ عمل کرنا، خالی ثواب صالح ثواب نہیں. وہ کہتے تھے عمل کا رستہ اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. کون سی چیز جی؟ کدو میں توڑ کو چندہ لین لگا، جڑی گل سچی ہو تو کرو نا. میں نے کوئی اعلان کرنا یہاں کہ یہاں مسجد بن رہی ہے چندہ دیں، تو جو مطلب آپ پریشان ہو گئے. جب بھی کوئی انفاق فی سبیل اللہ کی، میں نا جمعے میں تقریر کر رہا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، میں نے 2 چرچوں میں بڑی سخت پریشانی دیکھی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا موضوع ہی ہے، آخر میں میرا ارادہ کوئی نہیں. یعنی آپ یہ موضوع سن رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ کوئی آخر میں ارادہ بھی ہے، ارادہ میرا کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ سارا مضمون میں نے جیب بھی خالی کرانے کے لیے نہیں شروع کیا، آپ کی توجہ دلانے کے لیے شروع کیا. آپ توجہ کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بھلائی کو نہیں پہنچے گے جب تک اپنی پیاری چیز جو تمہیں پیاری ہے. چلیں آپ نے جمعے والے دن جو مسجد میں پیسے دینے ہیں نا، تو نیا نوٹ دے دینا اس دفعہ، پرانا نہ بس دینا. اتنا تو ہو سکتا ہے نا، جو 10 روپے دینے ہیں تو پھٹے ہوئے نہ دینا. بس آپ اس طرح کرنا کہ جو 10 نئے ہیں نا وہ ذرا دے دینا. اتنا کر لینا، جو پیاری چیز ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو. یہاں سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، پھر بات آگے بڑھ جائے گی.
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیہ مبارکہ سنی تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے شوق سے باغ لگایا ہے، سینچا ہے، سوارا ہے۔ رب فرماتے پیاری چیز خرچ کرو۔ سونیا میں نے اپنے دل سے پوچھا ہے، باغ مجھے بڑا پیارا ہے، رکھ لے، میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہوں، حضور قبول کر لیں۔ اب سرکار جو توجہ دلاتے ہیں نا وہ بڑی مطلب انسان بھول جاتا ہے سارا کچھ کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا رکھ لیا، ابھی تیرا قبول ہو گیا۔ یا رسول اللہ کروں کیا؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، ذرا نا جو تمہارے اپنے ہیں نا ان کے اندر اسے بانٹ۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینے کا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کتنا ثواب ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ بھی آپ نے سننا ہے، بارِ شریعت میں آپ کو ملے گا، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، کسی قریبی کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہو یا جس کو بھی دینی ہو، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ دے دیں، بلکہ صدر الشریعہ نے تو لکھا ہے آپ کہہ دیں کہ یہ یار میری طرف سے بچوں کی عید رکھ لیں، یعنی رشتہ دار کو دیتے ہو کہ یہ نہیں کہنا میں تجھے خیرات زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ بچوں کی عیدی، یہ میری طرف سے کپڑے لے لینا، تحفہ ہے، آپ یہ کہہ دیں۔ اسلام کہتا ہے تو نے کسی کو دینا بھی ہے پر اس کی عزت کا بھی خیال کر، دینا ہے پر اس کی عزت نفس کا، یعنی اسے اس طرح نہیں کرنا کہ وہ کہ اوہو اب تو میں چچا سے زکوٰۃ لے کے کھاؤں، یہ نہیں کام کرنا۔ عزت کا تقاضا، آپ کے جو رشتے ہیں ان کو مضبوط کریں۔ صوفیاء آپ کو وظائف بتائیں گے، شیخ سے آپ وظیفہ پوچھیں گے، کچھ وظیفے ہیں جو ہمارے پاس کوئی نہیں۔ وہ بندہ کہ میں مرنا نہیں چاہتا، کو وظیفہ بتائیں، تو ہے کو وظیفہ، مرنا تو بھائی پڑے گا آپ کو مرنا، لیکن مدینے والے محبوب نے وہ وظیفے بتائے ہیں جو کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، عمر چاہیے کہ نہیں، اور رزق میں بھی برکت ہو، یہ مشکات میں موجود ہے۔ فرمایا جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، حضور وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں سے، یعنی یہ وظیفہ دور پوچھے جانے کی ضرورت نہیں، چچا سے پیار شروع کر دو، ماموں سے محبت کرو، اپنے کزن کے بارے میں رویہ خوفناک نہ بناؤ، تمہارا اپنا ہے، اس کے بارے میں اچھا ذہن بناؤ، ہم نہ آپس میں ملیں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اور یہ جو قریبی لوگ ہیں نا، قریبی یعنی آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی ہم سائے کو کہتے ہیں، کس کو؟ یا تو الگ الگ پڑھیں، ہم الگ اور سایہ، ایسا کیا مطلب ہو؟ ایک سائے میں رہنے والے، ہم سائے کا معنی کیا ہے؟ ایک سائے میں، تو آپ تو ایک سائے میں رہنے والے تھے، ناراض کیوں رہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے اتنی جبریل امین علیہ السلام نے دین میں تاکید لا کے دینا پڑوسیوں کے بارے میں، اتنی، آپ یقین کریں پڑوسیوں سے دوستی ہوتی نہیں، پڑوسیوں سے ہماری دوستی ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نا بڑی کوئی اوپر کی باتیں کرنی ہیں، ہماری محفل کے اندر بھی بڑے خاص نقطے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی اس نقطے پہ تو وہ چلے گا جو گھر میں سکھی ہو، جو لڑائی کر کے ہے وہ تو محفل میں ہے ہی نہیں، اس کا سر اور وجود موجود ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ گھروں کے اندر مضبوط ہوں گے، ان کے رشتے مضبوط ہوں گے، ان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، یہ مہنگا ہو جائے نا کدی موبائل ہے تو بڑا مزہ آئے گا، بھی کال بھی بڑی مہنگی ہو جائے، میں بڑی پرانی دعائیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ اسے بڑی مہنگا کر دے کال کو، کوئی سوچ سمجھ کے دیکھے، اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر توجہ کریں گے، ہم تو جلدی چلے جانے والے ہیں، تو آپ تھوڑا موقع دیں ہمیں، آپ سے بات کر لی جائے۔ عزیز دوست، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تقدس دیا۔ دیکھیں پڑوسی کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ٹھیک ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی تاکید کی جبریل امین نے پڑوسی کے حقوق کی، دین کے بارے میں اتنے احکامات لے کے آئے کہ میں سمجھا یہ تو جائیداد میں بھی حصے دار بن جائے۔ آپ نا اپنوں کے ساتھ تھوڑا پیار کریں، اپنوں کے بارے میں اپنا دل نرم کریں۔ اپنوں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوسی مکان بیچ رہا تھا، جو آدمی خرید رہا تھا اس نے کہا کتنے کا؟ آپ فرمانے لگے 10,000 دینار کا۔ اس نے کہا یہاں تو 5,000 دینار ریٹ ہے، تو 10 کس بات کے مانگتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے 5,000 مکان کا اور 5,000 اس بات کا کہ میں تجھے مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں۔ اتنا قیمتی پڑوسی ملے گا؟ میں تنگ دست نہ ہوتا، مجبور نہ ہوتا تو کبھی مالک بن دینار کا پڑوس نہ چھوڑتا،
وہ میرا ہمسایہ ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کتنی رحمتیں برستی ہوں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا کرم، تو وہ چھن کے میرے گھر بھی تو آتا ہوگا نا۔ وہ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو 10,000 دینار اس بات کے کہ 5,000 مکان کے اور 5,000 پڑوس کے۔ حضرت مالک بن دینار کو پتہ چل گیا کہ پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، تو آپ آئے، آپ فرمانے لگے یار مجھے امید نہیں تھی تو میرے ساتھ یہ ظلم کرے گا، تو اتنی تکلیف میں تھا مجھے بتایا ہی نہیں۔ فرمایا جتنی ضرورت ہے اتنے پیسے لے، لیکن تو میرا ہمسایہ ہے، میں جانے کو نہیں دوں گا تجھے۔ آپ نا اپنوں کے ساتھ، او بھائی ہم نے بڑی تکلیف میں، آزمائش میں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ والا پہلے، حضور کا دیا ہوا یہ رنگ ہم نے اپنایا نہیں۔ تھوڑا واپس آئیں، اپنوں کے ساتھ تھوڑا پیار تو کریں، تھوڑا حال تو پوچھیں ایک دوسرے کا۔ ایک بھائی امیر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک کے پاس اگر تھوڑے پیسے کم ہوتے ہیں تو مالک کی حکمت ہے، یہ حکمت ہے مالک۔ اب وہ جو تگڑا ہو گیا وہ کہتا اوہو یہ نکمہ ہی بڑا تھا، اس نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ بھئی تجھ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ہم اپنے رشتوں کے اس حسن کو جو ہماری طبیعت کا حصہ ہونا چاہیے، ذہن کی اس چاشنی کو، اپنوں کے ساتھ ہمارے دلوں کی اس نرمی کو، مشکات میں حدیث موجود ہے، میرا دل کرتا ہے سارے لوگ اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آکے عرض کی یا رسول اللہ، بھائی نے کہا حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کام ہی کوئی نہیں کرتا، اور ہم کام کرتے ہیں، اسے سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے لفظوں میں کچھ تلخی ہو، کچھ شکوہ سخت ہو، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو رب تجھے روزی دیتا ہے نا، اس کی برکت سے دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے وہ روزی دیتا ہے، اور تو اسی پر شکوے کر رہا ہے۔ ہو جاتا ہے کئی دفعہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اپنے رشتوں کے اندر وہ خوبصورتی۔ یوں محفل سجی ہوئی تھی نبی پاک کی، سونے چہرے، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، حضرت سیدنا ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش، سب لوگ بیٹھے تھے محفل نور میں۔ محفل سجی ہوتی تھی تو یہ سارے چہرے ہوتے تھے، حسن ہوتا تھا۔ آپ کبھی سوچیں میری بات کو، کس کو محفل سے کوئی نکالتا ہے؟ ہم نے نکالا کبھی کسی کو محفل سے؟ بلکہ اگر کوئی بندہ تنگ کر رہا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بعد میں دیکھیں گے، تیرا کو کیا علاج کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ بھی میرے نبی پاک کا دین ہے۔ ترغیب و ترہیب میں آپ کو حدیث ملے گی، حضور محفل میں بیٹھے، کبھی کافر منافق کو نہیں نکالا، لیکن حضور نے اچانک فرمایا بھئی جس بندے نے نا کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا نا، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اتنے سخت لفظ، اٹھ کے چلا جائے۔ کچھ شرعی تقاضے ہیں، تعلق توڑنا پڑتا ہے۔ آپ کا رشتہ دار اگر بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا تو معاملہ اور ہے، بلا وجہ ہماری ساری لڑائیاں کبھی ٹٹولیں تو اس کے پیچھے یہ نکلتا ہے کہ انہا میں نے پوچھا نہیں سی، انہا میری صلاح نہیں سی لئی، اس سے زیادہ کوئی کسی کا کوئی قصور ہے، یہی بس قصور ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی اس کا قصور کم ہوتا ہے، ہمارا تکبر زیادہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ بہت بڑی ہستی ہوں تو مجھ سے پوچھے ہی نہیں، اتنا بڑا شخص تھا اور میرے سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ یہ تو بت ہے نا کا، اسے توڑ دیں۔ ہم نے اپنی ذات کا بت سامنے رکھا، ہمارے اپنے ہم سے دور رہ گئے، بیمار تھے، تیمارداریاں نہیں کر سکے، وہ تنگ دست تھے، ہم پہنچ نہیں سکے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہر الماری میں جوڑے لٹکائے تھے، لیکن ہمارے اپنے بیچارے ترستے رہے، گرمی سردی کے ضروری ملبوسات کو بھی دور ہو گئے اپنوں سے۔ ہمارے اپنے دور تھے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، وہ پوچھتے رہے ہسپتالوں میں کئی دفعہ کہ میرا چچا زاد نہیں آیا، کسی نے خبر نہیں دی، میرے چاچو کو نہیں بتایا کسی نے، تایا ابو سے ساتھ کسی نے بات نہیں، دور ترستے رہے۔ پر ہم تو کسی بہت بڑی باتیں، میں یہ تقریر کر رہا ہوں نا، تو یہ والی تقریریں آج کل ہماری محفل میں نہیں ہوتی۔ ہمیں تو وہ نقطہ چاہیے جو کبھی کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے پہلے سنا ہی نہ ہو، تو میں نے کہا جو بڑی ضروری تھی وہ بھی نہیں سنائی آپ نے لوگوں کو، وہ بھی ابھی سننے والی رہتی۔ نے سنایا کیا ہے ہم نے؟ بڑا کچھ ہے جو رہ گیا، جس کی طرف ہم نے لوگوں کی رغبت دلانی تھی، وہ چیزیں رہ گئی۔ عزیز حضور نے فرمایا چلا جاؤ، جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے ہماری محفل میں نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان اٹھ کے گئے، ہمیں کو کہنا تیرا رشتہ دار ناراض ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ مجھ سے تو سنیں اس نے کیا کیا ہے۔ میرے پاس تو 3 جلدوں کی کتاب ہے جس میں نے ظلم لکھے ہوئے ہیں اس کے، میں بتاتا ہوں، آپ پوچھیں تو صحیح پہلے کہاں سے کہانی شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ، صحابی اٹھے چلے گئے۔
کہتے میں نے بات کوئی نہیں کی، حضور نے جو کہا تھا چلے جاؤ تو وہ چلے گئے۔ خالہ ناراض تھی، میں نے جا کے منت کی، جس طرح مجھ سے ہو سکا میں واپس آیا اور میں آ کے بیٹھ گیا۔ بھائی جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، غلام وہ ویسے نہیں کرتے کہ آپ مجھ سے بھی تو پوچھ لینا، میری بھی تو رائے پوچھے نا۔ غلام کا کام غلامی کرنا ہے، وہ غلامی کرتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے تو وہ تابع داری کرتا ہے، وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتا، میرے سے بھی پوچھیں، میرا بھی موقف سنیں، میری بھی رائے لیں، میرا بھی درد سنیں۔ جاؤ، گئے، خالہ کو راضی کر کے لوٹ کر کے آئے، آ کے بیٹھے تو میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، جس محفل میں کوئی رشتے توڑنے والا بیٹھا ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، رحمت نہیں نازل۔ اپنے تعلق، اور ایک اور بات بھی، اسی ضمن میں ہمارا ایک دوستی کا تعلق ہے، ایک بھائی چارے کا تعلق۔ مجھے کہہ لینے دیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم مفادات کے لیے دوستیاں لگاتے ہیں، اتنا خوفناک جملہ بولتے ہیں جو پتہ نہیں، میں جی ضرورت کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں، نہیں تو خوفناک جملہ، اتنا گرا ہوا اخلاق سے جملہ، یہ کیا کہہ دیں؟ وہ جی میرا تو کام ہے کام لینا، کو بندہ کام نکلواتا ہوں میں نکل جاتا ہوں، یہ تو اتنا خود غرض اور مسلمان کے بولے۔ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات نفع لینے کے لیے نہیں، نفع دینے کے لیے ہونے چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کریم فرماتے ہیں لوگوں میں سے وہ وجود بہتر ہے جو نفع بخش ہے، جس سے لوگ کوئی فائدہ اٹھا لے، کوئی نفع ہو۔ آپ دوستی بھی لگائیں، تعلق بھی لگائیں تو اس کے اندر خیر ہو، اس کے اندر حسن ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے بابا جی ننگے پاؤں آ رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ننگے سارا آ رہے تھے اور پیدل تھے، آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کے دیا، اپنے گھوڑے کی لگام بھی دے دی، سواری دے دی۔ آپ نے خالی گھوڑا سنا ہے نا، اس زمانے میں گھوڑوں کا ترجمہ آج وہی تھا جو آپ نا کار کا ترجمہ نہیں کرتے، موٹر سائیکل کی بات نہیں کر رہا، سائیکل کی نہیں، یعنی نیچے اترے بابا جی دیکھے اور ان کو چابی دے دی گاڑی کی، کہ جناب یہ آپ گفٹ لے لیں، ان کو گھوڑا دے دیا، پگڑی دے دی، آگے بڑھ گئے۔ غلام نے پوچھا کہ حضور سمجھ کوئی نہیں آئی، بابے تو روز گزرتے ہیں گلیوں سے، یہ کس طرح کے بزرگ تھے کہ آپ نے گھوڑا ہی دے دیا؟ تو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ معمولی بابا جی نہیں، یہ میرے ابا جی جناب عمر کے دوست ہیں، یہ دوست ہیں میرے والد کے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو دوستی لگانی آتی ہے ان کو پھر نبھانی بھی، تو چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاتی، کنی واری؟ میں تھوڑا اپنی گل پہ کر رہا ہوں، یہ تو درویش نے کہا ہے، چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاتی، کنی واری یارو؟ 1-2 واری نہیں، 100 واری، 100 واری چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی۔ یار یاراں دا گلہ نہیں کر دے، اصل فرید جنہ نے ویسے توڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ درگزر دیں، آپ سپیس دیں، آپ تھوڑا سا نا۔ ایک اور بھی بات کی درویش نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے نا یہ سوت کے کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، کئی دفعہ ایک زیادتی کرتا ہے تو دوسرا درگزر کرتا ہے۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، جویں تند سوتر دی کچی، انگ یاری دا پالن اوکھا جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے، اے تاں رہندی جے پکی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے۔ دوستی لگائیں، تعلقات لگائیں، پیار کریں۔ بات ختم کرنے لگاؤں، کنز العمال میں حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ، میں کہتا ہوں کبھی آپ اس تقدس کو جان جائیں نا جو ہمارے رشتوں کا تقدس ہے، ہمارے دائیں بائیں کا جو تعلق، دوستی لگانا اتنا کمال نہیں، نبھانا کمال ہے۔ رشتہ لگانا اتنا کمال نہیں جتنا نبھانا، اور جس کا نبھ جائے نا اس کی پھر کیا ہی بات ہے۔ اور آپ اگر بعض لوگ کہتے ہیں میں بڑا تعلق ہے جی تسی اتنے چونک چو کسی نے میرا نام پوچھا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر آپ بڑے ذمہ دار آدمی ہونے چاہیے، جن کے تعلقات زیادہ ہوں، جن کا پیار زیادہ ہو، ان کی ذمہ داریاں بھی، جنہاں نے پڑھ کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، جن کے ذمہ زیادہ کام ہوتے ہیں بڑے احتیاط سے چلتے ہیں، پھر آپ کو بڑی محبت سے، بڑے پریم سے، بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے آپ کو نبھانا ہے۔
آپ کو اچھے طریقے سے آگے بڑھنا، آپ کو کوئی کمزوری نہیں دکھانی. آپ کے لفظ بڑا بڑا لوگ تنگ کریں گے، بڑا بڑا پریشان کریں گے، لیکن آپ کا ظرف اگر بڑا ہوگا تو بڑی چیزیں اس کے اندر ویسے دب جائیں گی. بڑی چیزیں آپ کو محسوس ہوگا یار ٹھیک ہے سامنے والے نے کر لیا تو اس کا کام تھا کر لینا، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں آپ حوصلے کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی دوپہر کے وقت حضور آرام کرتے تھے کھانا تناول کر کے. بالعموم صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں آیا کرتے تھے کہ یہ حضور کے آرام کے اوقات. ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے، تو ایک بوڑھی اماں بولی، بوڑھی خاتون. کہتے ہیں اس کی آواز جو حضور کے مقدس کانوں میں گئی تو حضور بڑے شوق سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، اس کو کھانا کھلایا. وہ باتیں کرتی تو حضور اس کی باتوں میں نہ کہیں دور نکل جاتا. خاص شوق حضور کا، دلچسپی. وہ جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی دیے. اس کے ساتھ گفتگو کرتے میں نے حضور کو مسکراتے بھی دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے. فرماتی ہیں کہ میں نا پہلے بھی مہمان آتے تھے پر یہ رنگ میں نے نرالا دیکھا. خاتون چلی گئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بی بی کون تھی؟ بڑی دنیا آتی ہے پر کمال ہو گیا اس پر جو آپ نے رحمت کا دروازہ کھولا. کہتی ہیں حضور کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. حضور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی. اللہ کرے آپ سمجھیں تعلق کی یہ کیفیت، یعنی ایک ہے بیوی کا بھائی، ایک ہے اس سسرالی رشتہ دار، اور ایک یہ کہ اس کی سہیلی تھی. اور حضور فرماتے ہیں یہ نا جب خدیجہ اور میں مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے کھانا کھلاتی تھی، یہ غریب تھی، خدیجہ تحفے دیتی تھی، اس کی باتیں سنتی تھی، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا تھا. آج یہ آئی ہے تو خدیجہ کی ساری یادیں تازہ ہو گئی، وہ ساری اس کی وفائیں مجھے یاد آئیں. میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی جو سیدہ کرتی تھی. پھر حضور نے فرمایا یاد رکھو اچھے طریقے سے تعلق نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اپنے تعلقات کے اندر وسعت لانے کی کوشش کریں. ایک درویش گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے میں دوستیاں تھوڑی لگاتا ہوں اس لیے کہ میں اتنی نبھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہ کہتے تھے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کہاں کہاں تعلق رکھنے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اتنے بنا لوں کہ پھر مجھ سے نبھائے نہ جا سکے. میرے طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جن سے لوگ پیار زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں ان کا الجھاؤ بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا لمبا چوڑا. کہاں رکیں گے، کہاں جائیں گے، کس جگہ، یعنی ایک ایک دن میں کئی جگہ خالی چائے کی دعوت ہے. اب وہ دینے والا تو پیار سے دے رہا ہے لیکن جانے والے کی پوزیشن اس طرح کی نہیں کہ ہر جگہ وہ پہنچنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا. لیکن اس کے باوجود اگر تھوڑی کوشش کی جائے، تھوڑا ہمت کی جائے اور اپنے دل کو، حوصلے کو تھوڑا بڑا کیا جائے تو ہم بہت سارے تعلقات نبھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت سارے رشتے نبھانے میں پھر ہمارا رشتہ ہے رب رسول کے ساتھ. جس نے میلاد کا رشتہ لگایا ہے دعا کرو اس کا بھی نبھ جائے. جس نے حضور کے ساتھ نعت کا تعلق بنایا ہے اس کا بھی تعلق نبھ جائے. جس نے غلامی کا رشتہ قائم کیا نہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی تو پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. تعلق اس طرح کا جو طے ہو جائے، اپنے دلوں کو ٹھنڈا کریں، طبیعتوں کو حوصلے میں لائیں اور تھوڑا سا نا دل بڑا کر کے. اگر آپ کہیں گے سامنے والا نبھائے تو پھر تو آپ نے اس پہ ڈال دی، آپ نے سامنے والے کو بوجھ کے نیچے دے دیا، آپ نے اس کو ملبے تلے دبانے کی کوشش کی. آپ یہ کوشش کریں کہ میری طرف سے معاملہ کبھی بھی خراب نہ ہو، ادھر سے ہوتا ہے تو ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوبصورت ترین رشتے بنا کے دیے. بات ایک یاد آ گئی، سمیٹنے لگا تھا، یہ مجھے بڑی پسند ہے، دل کو لگتی ہے. حبشہ صحابہ گئے تھے حضور کے، حبشہ کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا حضور کے صحابہ کے ساتھ. یہ پیچھے سے مکے والے لینے گئے تو اس نے کہا یہ میں نہیں بھیجتا، میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، ان کا دین سچا ہے، میں نہیں بھیجتا. تو ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ترکی خیمہ لگوایا، کھانا گھر سے پکتا حضور خود دینے جاتے. عرض کی حضور مہمان تو روز آتے ہیں پر یہ رنگ؟ تو حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ گئے تھے تو انہوں نے بھی بڑا پیار کیا تھا، انہوں نے بھی بڑا پیار کیا تھا. تو آج میں نا گویا جو صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرے اس سے مدینے والے پیار کرتے ہیں.